سب سے بڑے پادری نے کہا جب مسلمانوں کی نظر سونے کے سکوں پر پڑے گی اور لڑکیوں کے اوپر پڑے گی تو ان کا رب انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور جب ان کا رب انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا انہیں کوئی بچانے والا نہ ملے گا۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور یہ کہا اگر تم نے مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا ہم تمہیں مالا مال کر دیں۔ والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام حضرات علماء کرام، سامعین عظام، نوجوان دوستو، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دینی مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں کیونکہ آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے بسترے کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، مدرسے کی محبت میں، علماء کرام کی محبت میں آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں تو آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میں آپ سبھی حضرات کو مبارکبادی دیتا ہوں، لیکن تھوڑا افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ آج ہمارے دلوں سے ان مجلسوں کی قدر نکلتی ہوئی جا رہی ہے، دینی مجلس کی قدر ہمارے دلوں سے نکلتی ہوئی جا رہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ ابھی میں بستی کے اندر، آپ کی بستی کے اندر گیا، چائے پی، ناشتہ کیا، کھانا کھایا، ماشاءاللہ دیکھا بہت بڑا گاؤں ہے، لیکن یہاں پر دیکھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا گاؤں ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا جو ہے سپا والوں کا ہوتا، بسپا والوں کا ہوتا، کانگریس والوں کا ہوتا، بی جے پی والوں کا ہوتا، شاید یہاں جگہ نہ ملتی۔ آپ سبھی حضرات محنت کرتے، ایک ایک دروازے پر جاتے، ایک ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے، ہمارے یہاں فلاں نیتا صاحب آئیں گے، ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ آپ حضرات جو ہے ایک ایک دروازے پر جا کر کے کوشش کرتے، ٹھوڑیوں میں ہاتھ ڈالتے کہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ تو میرے محترم اگر کوئی دنیاوی پروگرام ہوتا شاید یہاں جگہ نہ ملتی، تو یہ دینی مجلس آج ہمارے دلوں سے اس کی قدر نکلتی بھی جا رہی ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی جماعت آتی تھی، دہلی سے آتی تھی، بمبئی سے آتی تھی، کلکتے سے آتی تھی یا ہمارے ضلع سے آتی تھی تو بڑا استقبال ہوتا تھا۔ جب گشت ہوتا تھا تو گلیاں بھر کر چلتی تھی، لیکن آج جو ہے جتنے گشت والے ہوتے ہیں، گشت میں جاتے ہیں، ان میں سے ایک آدمی تو کم ہو سکتا ہے، بڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آج ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نکلتا ہوا جا رہا ہے۔ کیا اچھا ہوتا آپ سبھی حضرات مدرسے والوں کا ساتھ دیتے، قاری محمد عاصم صاحب کا ساتھ دیتے، اپنی بستی کے اندر محنت کرتے، ایک ایک دروازے پر جاتے، ایک ایک دروازے کی کنڈی کو کھٹکھٹاتے۔ ہمارے یہاں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب، حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب منصور پوری تشریف لائیں گے۔ آپ حضرات جو ہے اپنی بستی کے اندر محنت کرتے، ایک ایک دروازے پر جاتے، ہو سکتا تھا تمہارے کہنے سے کوئی بے نمازی آ جاتا، کوئی جو ہے داڑھی مڑانے والا آ جاتا، اور جو ہے حضرت کی باتیں سن کر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کر لیتا اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ کر لیتا، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ اسے میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنا دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے
قول ہے، فرمان ہے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر چلتا ہے، آج ہماری بستی کے اندر علماء کرام تشریف لائیں گے، آج ہماری بستی کے اندر، آج ہمارے جو ہے مدرسے کے اندر علماء کرام تشریف لائیں گے، جب وہ گھر سے نکل کر چلتا ہے، حالانکہ اس کے دن میں تہامہ وادی کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ایسی مجلس میں شرکت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن کر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر محسوس کر لیتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس حال میں واپس لوٹتا ہے جیسا کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ مجلس اتنی مبارک مجلس ہے۔ ایک صحابی میرے نبی حضرت علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، فرمایا متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیں قیامت کب آئے گی۔ سوال بڑا عجیب و غریب ہے، کیونکہ قیامت کا علم اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا، کسی پیر فقیر کو نہیں دیا، کسی فرشتے کو نہیں دیا۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اتنے بجے قیامت آئے گی، زمین اور آسمان کا سسٹم تباہ و برباد ہو جائے گا، تو اس لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال کا رخ موڑ دیا اور یہ کہا، بڑے میاں آپ نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قیامت کے روز تو اللہ کے دربار میں اعمال پیش کیے جائیں گے۔ گاؤں دیہات کے رہنے والے تھے بڑے سمجھدار، کہا یا رسول اللہ زیادہ نیکیاں میرے پاس نہیں ہے، زیادہ نماز روزہ صدقہ خیرات تلاوت میرے پاس نہیں ہے، البتہ ایک چیز ہے اور اس سے مجھے امید ہے، اسی سے مجھے امید ہے کہ اللہ اسی کے سہارے میری نیا پار لگا دیں گے۔ انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے سینے کے اندر ہے، آپ کی عظمت میرے سینے کے اندر ہے، آپ سے لگاؤ ہے، آپ سے تعلق ہے یا رسول اللہ، اس کے علاوہ میرا ہاتھ خالی ہے، میرا دامن خالی ہے۔ تو میرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، پھر تو گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، جو جس سے محبت کرے گا وہ کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مسلمانوں اگر میرا آپ اپنے علماء سے محبت کریں گے، مدرسے والوں سے محبت کریں گے، مسجد والوں سے محبت کریں گے، مفتیان کرام سے محبت کریں گے، حفاظ سے محبت کریں گے، قراء سے محبت کریں گے، خدا کی قسم میرا تمہارا حشر ہمارے علماء کے ساتھ ہوگا۔ آپ حضرات نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، ہارون رشید، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کی بیوی زبیدہ بہت نیک عورت ہے، اللہ کے قرآن کی عاشق ہے، اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والی ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ حاجی لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں تو ایک نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک پہنچوایا۔ کتنا بڑا کام کیا، کتنا اونچا کام کیا، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ آتا ہے کتابوں کے اندر قیامت کے روز ایک صف جنتوں کی لگے گی اور ایک صف جہنمیوں کی لگے گی۔ ایک جہنمی جنتی سے کہے گا دنیا کے اندر تجھے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، وہ جنتی کہے گا کہاں دیا تھا، وہ جہنمی کہے گا اللہ سے درخواست کر تاکہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کر دے۔ وہ جنتی اللہ سے کہے گا اے اللہ اس تیرے بندے نے دنیا کے اندر مجھے پانی کے پینے کے لیے پانی دیا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنے جانوروں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، آپ حضرات نے فضائل اعمال کے اندر شاید یہ واقعہ سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ ایک فاحشہ عورت، ایک بازاری عورت، ایک گندی عورت جس نے کبھی اللہ اللہ نہیں کہا، جس نے کبھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے
کوئی کام نہیں کیا، وہ چلی جا رہی ہے۔ دیکھا راستے میں ایک کتا پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، بل بلا رہا ہے۔ اس عورت نے اس کتے کے اوپر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکالا، کتے کے منہ میں ڈالا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ تو زبیدہ نے کتنا بڑا کام کیا ہے، کتنے لوگوں نے پانی پی کر کے اپنی پیاس کو بجھایا ہوگا، اپنی پیاس کو ٹھنڈا کیا ہوگا۔ جب زبیدہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب کے اندر دیکھا زبیدہ کیا گزری، کہا اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کہا تیری مغفرت کیسے نہ ہوتی، تو نے بڑے بڑے کام کیے، اچھے اچھے کام کیے، تو نے نہر کھدوائی، عرفات کے میدان تک پہنچوایا۔ زبیدہ نے کہا جب نہر کی باری آئی تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، زبیدہ اگر ہم تجھے بادشاہت نہ دیتے، خزانہ نہ دیتے، مال دولت نہ دیتے، تو کبھی نہر نہ کھدواتی، یہ بتا میرے واسطے کون سا عمل لے کر کے آئی ہے۔ زبیدہ کہتی ہے میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، زبیدہ تیرا ایک عمل ہمارے یہاں قبول ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ تجھے بھوک لگ رہی تھی، کھانا رکھا ہوا تھا، دسترخوان لگا ہوا تھا، لقمہ اٹھا کر کے منہ میں دینا چاہ رہی تھی، مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ زبیدہ میرے نام کے ادب کی وجہ سے اپنے لقمے کو واپس رکھ کر کے اپنے اوڑھنے کو جو دوس کیا ہے اس کی وجہ سے تیری مغفرت کی جاتی ہے۔ مسلمانوں آپ حضرات نے اپنے آرام کو قربان کیا، اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے بسترے کو چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے۔ خدا کی قسم ہو سکتا ہے اللہ کو یہ عمل پسند آ جائے، قیامت کے روز میرے آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے جب بھی ہمارے مدرسے والے رات میں بلائیں، دن میں بلائیں، صبح میں بلائیں، شام میں بلائیں، ہم سبوں کو چاہیے ہم مدرسے والوں کا ساتھ دینے والے بنے اور اپنی بستی کے اندر محنت کرنے والے بنے۔ بنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کون کون تیار ہے؟ ماننے کے لیے سب تیار ہیں؟ جو کہا جائے گا مانو گے؟ سب تیار ہیں؟ اچھا ایک مرتبہ کھڑا ہو کر کے دکھا دو۔ ان بچوں کو ایک طرف کریں، یہاں سے ان بچوں کو یہاں سے تھوڑا ادھر کریں، آپ تھوڑا آگے کو آ جائیں، جو ماننے کے لیے تیار ہو آگے آ جائیں۔ ان بچوں کو یہاں سے ایک طرف کریں، ان بچوں کو ایک طرف کر دیں۔ ماشاءاللہ اللہ تمہاری جوانی میں برکت دے دے، اللہ تمہیں حاجی بنا دے، نمازی بنا دے، اللہ تمہیں لاعلاج بیماریوں سے بچا دے، پریشانیوں سے بچا دے۔ آ جائیں ماشاءاللہ، آجا اللہ تمہارے جو حضرات اللہ کے مبارک کلام کسے محبت کرتا ہے اس کے سامنے جگہ خالی نہ رہے۔ بس جو حضرات اللہ کے مبارک کلام کی محبت میں آیا اس کے سامنے جگہ خالی نہ رہے۔ اپنے سامنے دیکھو جگہ خالی کس کے سامنے؟ اور ہمارے بہت سارے بھائی کوئی دکانوں پر کھڑا ہے، کوئی راستے میں کھڑا ہے۔ اللہ نے مغفرت کا وعدہ اس مجلس کے اوپر رکھا ہے، نہ کہ آواز کے اوپر۔ آواز تو میں سمجھ رہا تھا شاید جلسہ یہاں ہو رہا ہے، جہاں گاڑی روکی ہمیں جا کر کے کھانا کھانے کے لیے جب یہ لے کر کے گئے شاید جلسہ یہاں ہو رہا ہے۔ کہا جی بہت دور جانا، ابھی تو کہاں جانا بھائی، ابھی تو یہاں میں تو سمجھاؤ کہ جلسہ یہاں۔ اب جب مائک لگ رہے ہیں، یہاں پر مائک لگ رہے ہیں، اب مائک جب وہاں پر لگ رہے لوگ گھروں سے کہاں نکلیں گے؟ آواز تو وہاں پر پہنچ رہی ہے۔ حالانکہ اللہ نے مغفرت کا وعدہ اس مجلس کے اوپر رکھا ہے، تو اس لیے جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے سبھی حضرات جلدی سے جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں۔ حضرت کے آنے سے پہلے ہم سبوں کو چاہیے اپنے بسترے کو چھوڑیں، اپنی چرپائیوں کو چھوڑیں، اپنے بیٹھکوں کو چھوڑیں، چوراہوں کو چھوڑیں، دکانوں کو چھوڑیں، اپنی بستی کو چھوڑیں، اپنے گھروں کو چھوڑیں اور سیدھے مدرسے میں چلے آئیں۔ جب تک دعا ہوگی بیٹھے رہو گے، کوئی حضرات اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، پانی پینے کے لیے تو نہیں جائے گا، برداشت کرو گے؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں محترم، اصل نصیحت تو حضرت مولانا محمد سلمان صاحب تشریف لائیں گے، اصل بیان تو حضرت کا ہوگا۔
حضرت مولانا مفتی محمد خالد صاحب کا ہوگا، ان حضرات کا ہوگا۔ میں تو حکم کی تعمیل الامر فوق الادب کے تحت حاضر ہوا ہوں۔ دعا کرے کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، دو چیزیں، ایک اسلام ہے اور ایک مسلمان ہے۔ مسلمانوں کی کمزوری سے اسلام کمزور نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کے زوال سے اسلام کو زوال نہیں آ سکتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کے عملی مظاہر مسلمان ہیں، لیکن مسلمانوں یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کی کمزوری کا ذمہ دار اسلام نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی بدعملیاں ہیں۔ مسلمانوں کا ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا سبب اسلام نہیں بلکہ خود مسلمان ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ تم جو ہے اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ آج مسلمان تمام قوموں سے پست ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ احساس اور شعور بالکل ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم نے کبھی غور کیا؟ نہیں کیا۔ اور میں تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، آج تمہاری زندگی اسلامی زندگی سے اتنی دور جا چکی ہے، تمہارے ذہن اور دماغ پر نادانی کا اتنا زبردست پردہ پڑ چکا ہے، تمہاری عقل اتنی ماری جا چکی ہے کہ تم اپنی تباہی و بربادی اور خستہ حالی کی وجہ اور سبب سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لٹ گئے ہو مگر لٹنے کا سبب یاد نہیں۔ مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ تم نے اللہ کی شریعت سے روگردانی کی، حضرت علیہ السلام کے دامن مقدس کو چھوڑ دیا۔ نماز تم نہیں پڑھتے، روزہ تم نہیں رکھتے، زکات تم نہیں دیتے، شراب نوشی تم کرتے ہو، گانا بجانا تمہارا مشغلہ، اتحاد اور اتفاق تم میں نہیں۔ گویا کہ حضرت علیہ السلام کے صحابہ کی کوئی علامت اور کوئی نشانی تمہارے اندر موجود نہیں۔ نہ تمہاری زندگی اسلامی زندگی ہے، نہ تمہارا طور و طریق اسلامی طور و طریق ہے۔ گویا کہ تم نے اپنے پیدا کیے جانے کا مقصد ہی نہیں سمجھا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ یہ مجھے جو ہے مجھے اپنا رب سمجھے، یہ مجھے اپنا معبود سمجھے، یہ جو ہے اپنا رب جانے، اور جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ مسلمانوں، یہ جو ہے ہم جو ہے میرے سامنے اپنے سر کو جھکانے والا بنے، مشکل کشا مجھے سمجھے، اپنا حاجت روا مجھے سمجھے، نفع دینے والا نقصان دینے والا مجھے سمجھے۔ لیکن مسلمانوں، آج اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، مسلمان نوجوان محفل جمائے، کوئی دکانوں پر کھڑا ہے، کوئی چوراہوں پر کھڑا ہے، کوئی بیٹھکوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی گھروں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور فجر کی نماز اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ نوجوان سویا ہوا ہوتا ہے۔ ارے جب تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ سے کس منہ سے مدد مانگتے ہو؟ جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہو؟ مسلمانوں، آج چاروں طرف شور ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا، مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا۔ وہ مسلمان جو دنیا کے اکثر حصے پر حکمرانی کیا کرتا تھا، وہ مسلمان جو بڑی سے بڑی سلطنتوں کو دیو پارا کر دیا کرتا تھا، آج وہی مسلمان دوسروں کی مدد کا محتاج ہے۔ وہ مسلمان جس نے دریاؤں پر حکومت کی، وہ مسلمان جس نے سمندروں پر حکومت کی، وہ مسلمان جس کی حکم کی تابع داری جنگل کے بے زبان جانوروں نے کی، وہ مسلمان جس کے حکم کی تابع داری مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک اڑتی ہوئی ہواؤں نے کی۔ ہاں، آج وہی مسلمان حیران و پریشان، وہ افسردہ غمناک زندگی کے مقابلے میں بے بس و بے کس، وہ لاچار مجبور نظر آ رہا۔ مسلمانوں، تاریخ اٹھاؤ، ہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، جس وقت آتش قضا ایران کے بجھانے کا ارادہ کیا، حاکم وقت کو خبر لگ گئی، خبر لگتے ہی دریائے دجلہ کا پل ہٹوا دیا اور کشتیاں ہٹوا لی، اور یہ سمجھ بیٹھا لشکر اسلام نہ دریا کو عبور کر سکتے ہیں اور نہ ہم تک رسائی ہو سکتی ہے۔ ادھر لشکر اسلام دریا کے کنارے پر پہنچا، دیکھا ادھر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سمجھ گئے آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے، آج ہمارے یقین کا امتحان ہے۔ پھر کیا تھا؟ کھاتے مارتے ہوئے سمندر میں گھوڑوں سمیت کود پڑے۔ میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، مجھ کو جانا ہے بہت اونچا، حد
حد پرواز سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ کا مٹی کا پیالہ دریا میں گر گیا، دریا کو للکارا، اے دریا جس کے حکم سے تو چل رہا ہے اسی کے حکم سے دین حنیف کی خاطر تیری آغوش میں آپ پڑے ہیں، اگرچہ میرا پیالہ بہت چھوٹی چیز ہے اسے واپس کر دے۔ مسلمانوں تاریخ گواہ ہے، آسمان نے دیکھا ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ کی بات ختم ہونے نہیں پائی تھی کہ دریا کے پہنچ آئی اور مٹی کے پیالے کو دریا کے کنارے پر ڈال گئی۔ مسلمانوں آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے یا نارکونی برتاؤ وہ سلام علی ابراہیم کہہ کر آگ کو گلے گلزار کر دیا تھا، آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے اپنے کلیم موسیٰ علیہ السلام کو مع لشکر کے راستہ دے کر فرعونیوں کو غرق کیا تھا، آج وہ خدا موجود ہے کہ جس نے ابرہا اور ابرہا کی فوج کو تباہ و برباد کر کے بیت اللہ شریف کی حفاظت کی تھی۔ مسلمانوں تاریخ اٹھاؤ، اپنے اسلاف اور داستان کی متوجہ اپنے اسلاف کی داستان کا مطالعہ کرو، دل کی گہرائیوں سے اور دماغ کی وسعتوں سے آخر وہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں، کامیابی اور فتح مندی نے ان کے قدم کیوں چومے ہیں، اس کی صاف وجہ ہے کہ وہ نام کے مسلمان نہیں تھے، وہ میرے تیرے جیسے مسلمان نہیں تھے، بلکہ دنیا والے انہیں دیکھ کر سمجھ لیا کرتے تھے اسلام کیا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہے، ان کے عمل سے بھرپور زندگیاں اسلامی تبلیغ کا حق ادا کر دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں آج تم نے اسلام کو اتنا سمیٹ دیا، اتنا سکیٹ دیا، تم سمجھتے ہو سر پر ٹوپی رکھنا، چہرے پر داڑھی رکھنا، 5 وقت کی نماز پڑھ لینا بس اس کا نام اسلام ہے، یا پیسہ ہوا حج کرنے چلے گئے، اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب حج کو جا رہا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، کھانا تیار کیا جاتا ہے، بریانی تیار کی جاتی ہے، فلاں صاحب حج کو جا رہے، پیسہ ہے، ارے پیسہ بڑا احسان کیا ہے بستی والوں کے اوپر، محلے والوں کے اوپر اور رشتہ داروں کے اوپر بڑا احسان کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے، اعلان کیا جاتا ہے فلاں صاحب حج کو جا رہے۔ مسلمانوں آپ کے پاس پیسہ حج کرنے چلے گئے، اب تو تیر مار لیا ہے، میدان محشر اپنے باپ کا ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ نہیں، مسلمانوں اسلام کہتے ہیں دین کو اور دین کہتے ہیں قانون کو، اور قانون زندگی کے ہر لمحے پر لگتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، رات دن ہفتہ مہینہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ آپ قانون کے دائرے سے باہر چلے جائیں۔ مسلمانوں کیا اسی کا نام اسلام ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے باہر نکلے بکواس کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے اور دوسروں کو گالی بکے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے غیبت کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جو ہے نماز پڑھے حرام خوری کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں بے شرمیوں اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بھی پڑھ رہا ناجائز کام ہو رہے، نماز پڑھ رہا غیبتیں ہو رہی ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ ارے تم بتاؤ نوجوانوں یہ کون سا اسلام ہے کہ نماز بھی پڑھ رہے غیبت بھی ہو رہی، نماز بھی پڑھ رہے حرام کھا رہے ہو، نماز پڑھ رہے حرام خوری ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہو اور جو گانا بجانا ہو رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو ریڈیو کا نچایا جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو شادیوں کے اندر پٹاخے بازی ہو رہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ جگہ نماز کی مقبولیت کی شرط تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد بندے کا دل بدل جائے، بندے کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، بندے کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے، نماز تو یہ ہے۔ خیر میرے محترم میں اس طرف نہیں جاؤں گا، بتلانے چاہتا ہوں کہ ایک آدمی صرف سمجھتا ہے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا جو ہے اسی کا نام اسلام ہے۔ نہیں مسلمانوں اس کے علاوہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے؟ نئے مسلمانوں پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا نام اسلام ہے، معاملات کا نام اسلام ہے، اخلاقیات کا نام اسلام ہے۔ اسی اخلاق اور معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے پیغمبر اسلام علیہ السلام نے کہا تھا المسلم من سلم المسلمون من لسان ولدی، پورا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے اپنے مسلمان بھائی محفوظ ہوں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو، اس کے اندر
کون سی نماز ہے, کون سی عبادت ہے. مسلمانوں آج جو ہے اسلام اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسلام تمہارے کردار میں نظر آ جائے, تمہارے چلنے پھرنے میں اسلام نظر آنا چاہیے, تمہارے معاملات میں اسلام نظر آنا چاہیے, تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آنا چاہیے. مسلمانوں آپ رات کے 2 بجے تہجد پڑھ رہے ہو, آپ کی تہجد کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ہمارا وطنی بھائی, ہمارا ہندو بھائی آپ کو رات کے 2 بجے مسجد کے اندر نہیں دیکھے گا, وہ تو تمہیں بازاروں کے اندر دیکھے گا. یہ اسلام والا ہے, اور تمہیں تو چوراہوں پر دیکھا جائے گا. یہ اسلام والا ہے, یہ اسلام والا نہیں ہے. تمہیں تو بسوں کے اندر دیکھا جائے گا, تمہیں تو ٹرینوں کے اندر دیکھا جائے گا, تمہیں تو اسٹیشنوں کے اندر دیکھا جائے گا. یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ مسلمانوں رات کے 2 بجے آپ تہجد پڑھ رہے ہو, تمہاری تہجد کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تمہاری تلاوت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تم اللہ اللہ کہہ رہے ہو, تمہارے اللہ اللہ کرنے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. تمہارے تو معاملات کو دیکھا جائے گا, تمہارے تو لین دین کو دیکھا جائے گا. یہ اسلام والا جا رہا, یہ محمد والا جا رہا, یہ مسلمان جا رہا, یہ قرآن والا جا رہا, یہ دین والا جا رہا, یہ ایمان والا جا رہا. تمہیں تو کیا بازاروں کے اندر دیکھا جائے گا, بسوں کے اندر دیکھا جائے گا, ٹرینوں کے اندر دیکھا جائے گا, بس اسٹینڈ پر دیکھا جائے گا, بازاروں کے اندر دیکھا جائے گا, دکانوں کے اندر دیکھا جائے گا, لین دین کے وقت دیکھا جائے گا. مسلمانوں کیا بات ہوئی ہے, آپ سال بھر مسلمان ہیں, اور جو ہے جب گھر کے اندر کوئی خوشی کا ماحول آیا, کوئی نکاح کا ماحول آیا, ڈیجے بجایا جا رہا, لڑکیوں کو نچایا جا رہا, یہ کون سا اسلام ہے؟ اور پھر مسلمان اگر گھر کے اندر کوئی خوشی کا ماحول آیا تو اسلام نہ تارا, اسلام کو کوئی خیال نہیں. اگر گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوا ہے تو اسلام کو کوئی خیال نہیں. اور پھر مسلمان, ارے کاہے کا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو 24 گھنٹہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ مسلمان ہوتا ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق زندگی گزارے. اسلام تو جو ہے مسلمان تو وہ ہوتا ہے. یہ تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سب کچھ ہو, بتاؤ تو صحیح کہ مسلمان بھی ہو. مسلمانوں آج تمہارا کردار, تمہارا کریکٹر بالکل یہودیوں کی طرح نام اور ٹائٹل مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں 3 سال کے بچوں سے لے کر کے ہر سائز کے لڑکوں کو دیکھ لیجئے, ہر سائز کے لڑکوں کو دیکھ لیجئے, ان کے 3 سائز سر کے پاس صاف کروا دیتے ہیں. 3 سال کے بچے سے لے کر بالکل یہودی اسٹائل. اور جو ہے 3 سال کے بچے کو کیا پتا یہودی اسٹائل کسے کہا جاتا ہے, 4 سال کے بچوں کو کیا پتا کہ یہودی اسٹائل کسے کہا جاتا ہے, 5 سال کے بچوں کو کیا پتا. ارے یہودی اسٹائل میں ڈھالنے والا اگر کوئی ہوتا ہے تو اس کا باپ ہوتا ہے, اس کی ماں ہوتی ہے, اس کا بھائی ہوتا ہے. مسلمانوں اور پھر کہتا ہے مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں. ارے جب تم نے اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے, اسلام کا مذاق تم بنا رہے ہو, تم نے اسلام کو پامال کر دیا ہے, اور پھر کہتے ہیں مسلمانوں پر حالات آ رہے. مسلمانوں آج مسلمانوں کی اکثریت مسلم ہے, مومن نہیں. اگر مومن ہوتی تو خدا کی قسم مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار نہ ہوتا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں, افسوس نہ کرو, ہمارا وعدہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہمارا وعدہ ہے ان کنتم مؤمنین, جو ہے ہمارا وعدہ ہے سب سے بلند تم ہی ہوں گے ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارا ایمان کامل ایمان ہوگا, اگر تمہارا ایمان کامل ایمان ہوگا, اگر تم پورے مومن ہوں گے. آج تو سب سے بلند تم نہیں ہو, بلند تو امریکہ ہے, برطانیہ ہے, یورپ ہے, اسرائیل ہے. مسلمانوں سب سے بلند تو امریکہ ہے. آج امت مسلمہ کی جو پٹائی کی جا رہی اور جو عذاب آ رہا ہے یہ اللہ کی ذات سے آ رہا. اللہ کی ذات کے بغیر تو ایک پتا بھی جنبش نہیں کھاتا. اور مسلمانوں اور نوجوانوں لکھ کر کے لے جانا, جب چارپائی پر جا کر کے لے جاؤ گے تو اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ جو ہے یہ عذاب جاری رہے گا, یہ عذاب جاری رہے گا جب تک مسلمان لوٹ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کریں گے. اللہ کے سامنے رونے والے نہ بنیں گے, معافی مانگنے والے نہ بنیں گے, اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے نہ بنیں گے. یہ عذاب جاری رہے گا, یہ عذاب جاری رہے گا. اگر مسلمان میرے نبی حضرت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے, مسلمانوں یاد رکھنا یہ عذاب جاری رہے گا. آج کہتے ہیں فلسطین کے اوپر بڑے حالات آ رہے ہیں. اگر آپ ذات سے یہ سوال کرو, ہے کوئی نوجوان کہ فلسطینی بچوں کے لیے کسی نے دعا کی ہو؟ شاید کسی کا ہاتھ اٹھے. ماشاءاللہ, اللہ جزا خیر عطا فرمائے. مسلمانوں
ہم دعا بھی نہیں کر سکتے اور کیا کر سکتے ہیں؟ لڑ سکتے ہیں؟ ارے جب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے دعائیں مانگنے کا، وہ بچے ان سے جا کر کے پوچھو، جب عید کا دن ہوگا وہ بھی چاہتے ہوں گے ہمارا ابو ہوتا ہمارے واسطے عید کی خوشیاں لاتا، ہمارا ابو ہوتا ہمارے واسطے عید کے لیے جوتے لاتا، عید کے کپڑے لاتا، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا جس طرح سے آپ حضرات اپنے بچوں کے واسطے عید کی خوشیاں لے کر کے آئے، آپ عید کی خوشیاں لے کر کے بازار سے لوٹتے ہیں، جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے جوتوں کا انتظام کرتے ہیں، کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ان بچوں کا دل چاہتا ہوگا ان ماؤں سے جا کر کے پوچھو درد کیا ہوتا ہے بیٹا کا، جب آنکھوں کے سامنے جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے ان ماؤں سے پوچھو کہ درد کیا ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے آج مسلمان اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، آج مسلمان اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ مسلمانوں جلدی مت کرنا، جلدی مت کرنا، میں بتلانا چاہتا ہوں آج مسلمان پیپسی پیتا ہے، کوکولا پیتا ہے، لمکا پیتا ہے، فروٹی پیتا ہے، اور اس سے جو پیسہ ملتا ہے اس کا جو منافع ہے یہودیوں کو پہنچتا ہے، وہ یہودی اس پیسے سے بارود خریدتا ہے اور اس بارود سے بم بناتا ہے، وہ مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ مسلمانوں میں تو کہتا ہوں چھوٹا بڑی بات ہو جائے گی، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں فتویٰ دے رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میرے نزدیک بالکل حرام ہے، جیسا سور کا کھانا حرام ہے پیپسی پینا حرام ہے، کیونکہ اسلام کے مٹانے میں یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، مسلمانوں کے مٹانے میں یہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ مسلمانوں قیامت کے روز اگر ان کی ماں نے تمہارا گریبان پکڑ لیا، ہم اجڑ رہے تھے اور تم پیپسی پینے میں لگے ہوئے تھے، تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے روز اپنے چہرے مبارک کو گھما لیا، میری امت اجڑ رہی تھی اور تم پیپسی پینے میں لگے ہوئے تھے، تمہاری سفارش کرنے والا کون ہوگا؟ آج مسلمان اگر سب مسلمان بائیکاٹ کر دے، سب مسلمان بائیکاٹ کر دے، خدا کی قسم یہودی ظالم کا سر زمین پر جا کر کے لگے گا اور کوئی ڈالر کا نقصان روز آنا پہنچے گا۔ اگر مسلمان یہ عہد کرے کہ انشاءاللہ ہم یہودی کی مسلمانات کو جو ہے بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ مسلمانوں اللہ نے ہمارے ملک کے اندر بہت ساری نعمتیں دی ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی ہے، دودھ دیا ہے، چائے بنا سکتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے شکنجی بنا سکتے ہیں، دودھ پلا سکتے ہیں۔ مسلمانوں ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے تو لیمکا آتی ہے، کوکولا آتی ہے۔ مسلمانوں اللہ حفاظت فرمائے اگر یہ میرے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے خدا کی قسم خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ بیٹے کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے، ان ماؤں سے جا کر کے معلوم کرو، آج ان بچوں سے معلوم کرو جو روٹی کے ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہیں، جو پانی کے ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، جو دوائی کو ترس رہے ہیں، اوپر سایہ نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور بغیر سائے کے اور جو ہے ماں کی جدائی کا درد کیا ہوتا ہے۔ ارے ان بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی کو اٹھا لیا گیا ہے، ان عورتوں سے پوچھو جن کے جو ہے سہاگ کو اٹھا کے رکھ دیا گیا ہے، ان سے پوچھو کہ درد کیا ہوتا ہے۔ آج مسلمان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ خیر میرے محترم میں عرض کر رہا تھا جب تک مسلمان اللہ کی طرف رجوع نہ کرے گے تب تک حالات سدن میں جو ہے تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، حالات جو ہے اسی طرح مسلمانوں کے اوپر عذاب آتا رہے گا۔ روم کے بادشاہ نے اپنے یہاں پادریوں کو بلایا اور یہ کہا یہ بتائیں یہ جو عرب کے لوگ یہ مسلمان ہماری دہلیز پر آ چکے ہیں، ہمارے ملک کے اندر گھس آئے ہیں، ان کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے؟ تو سب سے بڑے پادری نے کہا ہم پہلے ایک مرتبہ جائزہ لیتے ہیں۔ جائزہ لینے کے لیے گئے، واپس آئے، کہا بادشاہ ہمیں دو چیزیں دیکھی ہیں، ایک چیز تو یہ دیکھی ہے کہ رات کے اندھیرے میں مسلح کی پشت پر رہتے ہیں اور دن کے اجالے میں گھوڑے کی پشت پر رہتے ہیں۔ تو ان کے سب سے بڑے پادری نے کہا پھر تو ان کا رب ان کے ساتھ آیا ہے، اور جب ان کا رب ان کے ساتھ آیا ہے تو انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے کہا کیا تمہیں اس لیے بلایا تھا؟ تمہیں تو اس لیے بلایا تھا، یہ بتلاؤ ان مسلمانوں کو یہاں سے کیسے بھگایا جائے؟ تو سب سے بڑے پادری نے کہا دو کام کرنے پڑیں گے، ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا سونے کے سکے ان کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیے جائے اور خوبصورت
खूबसूरत लड़कियों को इनके सामने ला करके खड़ा कर दिया जाए, जब इनकी नजर सोने के सिक्कों पर पड़ेगी और इनकी नजर लड़कियों पर पड़ेगी तो इनका रब इन्हें छोड़कर चला जाएगा, और जब इनका रब इन्हें छोड़कर चला जाएगा इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। आज मुसलमानों हमारे घरों के अंदर यही हालात है, जब किसी के यहाँ शादी होती है दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाता है और दूल्हे मियाँ के साथ 5-6 लड़के होते हैं, फूफीजाद भाई होता है, मामूजाद भाई होता है, खालूजाद भाई होता है, जिजाजाद भाई होता है, कोई दोस्त होता है और जो है सलामी पर बुलाया जाता है। उनके हाथों में बड़े बड़े मोबाइल होते हैं और महल्ले की लड़कियां, खानदान की लड़कियां, रिश्तेदारों की लड़कियां मेकअप करके आती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आती है और जो है अगर के कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, किसी का सर खुला हुआ है, किसी का सीना खुला हुआ है, न माँ को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न बाप को शर्म आती है तेरी बेटी कहाँ है, न भाई को गैरत आती है तेरी बहन कहाँ है, न शौहर को शर्म आती है तेरी बीवी कहाँ है। ओ मुसलमानों, अगर घर की 4 दीवारी के अंदर सिर्फ औरत है और औरत के सर पर दुपट्टा नहीं है और औरत के घर पर सर पर दुपट्टा नहीं है और घर के अंदर कोई मर्द भी नहीं है, उस घर के अंदर फिर भी रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता है। जब औरत के सर पर दुपट्टा नहीं होता है तो उस घर के अंदर रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं हो सकता है। और ऐसी शादियों के अंदर जहाँ फोटो खींचा जाता हो, जहाँ फोटो खिंचवाया जाता हो, जहाँ जो किसी का सर खुला हुआ है, कोई हाथ पकड़ता है, कोई पल्लू पकड़ता है, कोई जो है कोई फोटो खींचता है, कोई फोटो खिंचवाता है, न माँ को शर्म आती है न बाप को शर्म आती है। अपने घरों के अंदर जब शादी होती है देख लेना दूल्हे मियाँ को सलामी पर बुलाया जाता है। खैर मुसलमानों, मैं अर्ज कर रहा था, सबसे बड़े पादरी ने कहा जब मुसलमानों की नजर सोने के सिक्कों पर पड़ेगी और लड़कियों के ऊपर पड़ेगी तो इनका रब इन्हें छोड़कर चला जाएगा, और जब इनका रब इन्हें छोड़कर चला जाएगा इन्हें कोई बचाने वाला ना मिलेगा। और बादशाह ने लड़के को बुलाया और ये कहा अगर तुमने मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया हम तुम्हें माला माल कर देंगे, हम तुम्हें सोना देंगे, हम तुम्हें चांदी देंगे, हम तुम्हें अमीर बना देंगे। मुसलमान ने उधर मुसलमानों को पता चला, मुसलमानों ने अपने कमांडर से जाकर के कहा कि बादशाह ये कह रहा है अगर तुमने मुसलमानों को अपने जाल में फंसा लिया हम तुम्हें सोना देंगे। उधर मुसलमानों के कमांडर ने 1 घंटा तकरीर ना की, 2 घंटा तकरीर ना की, अल्लाह के मुबारक कलाम की 2 आयतें पढ़ी हैं, अल्लाह का मुबारक कलाम उनके सीनों के अंदर उतरा हुआ था। मुसलमानों, आज तो हमारे बच्चों के हाथों में अरे मोबाइल होता है, मोबाइल होता है, अल्लाह के मुबारक कलाम की जगह मोबाइल होता है। आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा जब छोटा बच्चा रोता है तो उसके हाथ में मोबाइल दिया जाता है, वो बच्चा चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। जब वो 2.5 साल का 3 साल का होता है उंगली चलाता है, माँ भी खुश होती है, अब्बा भी खुश होता है, तेरा बेटा बहुत तेज है, तेरा बेटा बहुत होशियार है, उंगली चलाना जानता है। और बड़ा होता है वो जिद करता है मोबाइल ला करके दिया जाए, मोबाइल ला करके दिया जाता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों मोबाइल आ जाता है, वो गाना सुनता है, वो फिल्म देखता है और जो है रात में जब बिस्तरे पर लेटता है बिस्तरे के अंदर मुंह दे करके ये फिल्म देख रहा और जो है ये जो है गाना सुन रहा, ऐसी ऐसी चीजें देख रहा शायद शैतान को भी शर्म आती होगी। मुसलमानों, न मां ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, न बाप ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास है कि तेरा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा है। और आज तो हद हो गई है, कमाल हो गए। जब शादी होती है दुल्हे मियाँ आते ही दुल्हन को 20 लाख 30 लाख 40 हजार का मोबाइल देता है। अगर नहीं दोगे उनके घर से फोन आएगा, सहेलियों का फोन आएगा, उसकी बहनों का फोन आएगा, ये मोबाइल नहीं दिया तुझे, मजबूरन देना पड़ेगा। और जब मोबाइल दोगे तो नमाज पढ़ेगी या मोबाइल देखेगी? नमाज पढ़ेगी, अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगी, मोबाइल देखेगी या अल्लाह अल्लाह करेगी। मुसलमानों फिर कहते हैं ये तो काम नहीं करती, काम चोर है। अरे काम चोर तो तुमने बनाया है। खैर मेरे मुहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि सब कमांडर ने अल्लाह के मुबारक कलाम की 2 आयतें पढ़ी। उधर उन लड़कियों ने बनाओ श्रृंगार किया, मेकअप किया, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जोर लगाया,
ایک مسلمان کی بھی نظر نہ سونے پر پڑی ہے نہ لڑکیوں پر پڑی ہے. وہ لڑکیاں واپس گئی. کہا بادشاہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے یہ انسانوں کی جماعت نہیں ہے، تو فرشتوں کی جماعت آسمان سے اتر کر کے آئی ہے. او بادشاہ ہم تو ان کا مذہب قبول کرتے ہیں جس مذہب کے اندر ہماری عزت محفوظ ہے. آج مسلمانوں چچا زاد بھائی سے خطرہ، تائے زاد بھائی سے خطرہ، مامو زاد بھائی سے خطرہ. جو جتنے قریبی ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، جو دوست ہوتا ہے اس سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے. آج مسلمان، آج ہمارے گھروں کے اندر یہ حالات. خیر میرے محترم، آج ہماری زندگیوں سے، تمہاری زندگیوں سے وہ اسلام نکلتا ہوا جا رہا جس اسلام کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کے چہرے مبارک کو برا کہا، اس چہرے کو برا کہا جس چہرے کی قسم اللہ کے قرآن نے کھائی ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. حضرت علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار کے نیچے آرام کر رہے تھے. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی میں عرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں فرش کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں آسمانوں کے چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی میں حضرت علیہ السلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہوں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، آسمانوں کے چاند سے زیادہ میرے نبی حضرت علیہ السلام کا چہرے مبارک خوبصورت نظر آ رہا تھا. لوگوں نے اس چہرے کو پتھر مارے اس اسلام کے لیے جو آج تمہاری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلی کے اندر اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک پتھر ادھر سے آتا ہے میرے نبی حضرت علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے. حضرت علیہ السلام مکہ کی گلی کے اندر پھر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ایک پتھر ادھر سے آتا ہے میرے نبی حضرت علیہ السلام کی پیشانی پر لگتا ہے. حضرت علیہ السلام لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے، لوگ پتھر مارتے ہوئے جا رہے. جا کر کے کسی نے گھر میں کہہ دیا آپ کے ابا کو پتھروں سے مارا جا رہا. گھر میں کوئی مردان کی صورت موجود نہیں. آپ کی صاحبزادی نکل کر کے آئی، دیکھا چہرے مبارک خون سے آلود ہے، چہرے مبارک خون سے آلود ہے، کب میرے ابا کے کپڑے خون سے آلود ہے. آ کر کے چمٹ جاتی ہے، سر سے اوڑھنی کو اتارتی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے. ایک ٹکڑا اپنے سر پر رکھتی ہے، ایک ٹکڑے سے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کے چہرے مبارک کو صاف کرتی جاتی ہے اور روتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے اے میرے ابا آپ کب تک یہ مارے کھاتے رہو گے؟ اے میرے ابا آپ کب تک یہ تکلیف برداشت کرتے رہو گے؟ میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا اور میری بیٹی رو نہیں، ایک دن آنے والا ہے کہ تیرے ابا کا لایا ہوا دین گھر گھر پہنچ کر رہے گا. آج مسلمانوں ہمارے گھروں کے اندر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے. مسلمان دین کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں اس اسلام کے لیے میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کی صاحبزادی کو تھپڑ کھانے پڑے. اس اسلام کے لیے جو اسلام نوجوانوں تمہاری زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا، جو آج ہمارے گھروں کی عورتوں کی زندگیوں سے نکلتا ہوا جا رہا. ابو سفیان نے ایک مرتبہ میرے نبی حضرت علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا انعام کس وجہ سے ملا؟ فتح مکے کے موقع پر اعلان ہوا ابو سفیان کے مکان کے اندر جو داخل ہو جائے اسے امان ہے، تو اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا انعام کس وجہ سے ملا؟ ابو سفیان نے جنگ بدر سے لے کر کے فتح مکہ تک کوئی لڑائی ایسی نہیں تھی کہ جس میں ابو سفیان کا ہاتھ نہ ہو. ابو سفیان چاہتا تھا مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، اسلام کو مٹا دیا جائے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں فتح مکے کے موقع پر اعلان ہوا جو بھی ابو سفیان کے مکان کے اندر داخل ہو جائے اسے امان ہے. تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ اتنا بڑا صلہ، اتنا بڑا انعام کس وجہ سے ملا؟ تو میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام نے فرمایا ابو سفیان ایک مرتبہ میری بیٹی روتی ہوئی آ رہی تھی، راستے میں تو مل جاتا ہے، تو نے میری بیٹی سے کہا تو نے کس نے مارا؟ میری بیٹی نے کہا مجھے ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے. ابو سفیان تو نے میری بیٹی کا ہاتھ پکڑا، ابو جہل کے پاس جاتا ہے، ابو جہل سے کہا ابو جہل تیری غیرت کہاں چلی گئی؟ تیری شرم کہاں چلی گئی؟ تیرا ضمیر مر چکا. ابو جہل آج تیرا ہاتھ محمد کے گھرانے کی عورتوں پر اٹھنے لگا. ابو جہل تیرا کان کھول کر کے سن لے، آج کے بعد اگر تیرا یہ ہاتھ محمد کے گھرانے کی عورتوں پر اٹھا تو تیرے ہاتھ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا اور تیرے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا جائے گا. ابو سفیان کے اس احسان کا بدلہ
مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے چچا کے پاس مکے کے کچھ لوگ آئے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، اے خدا کی بات کرنا چھوڑ دے۔ آپ کے چچا نے کہا بھتیجے سرداری چاہتا ہے سرداری حاضر ہے، خزانہ چاہتا ہے خزانے کے منہ کھول دیں گے، لڑکی چاہتا انہیں رکھ جا جی نکاح کر دیں گے، لیکن یہ نہ کہ اے خدا سب کچھ کر سکتا ہے 360 کچھ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے جب آپ کے چچا نے یہ کہا تو پیغمبر علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو ہے غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور یہ کہا اے میرے چچا میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے، اے میرے چچا محمد ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، خدا کی توحید کے پرچم کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ مسلمانوں اس اسلام کے لیے جو اسلام آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی سے نکلتا ہوا جا رہا، آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی ہے۔ اگر کسی بیٹی کو طلاق ہو جائے ماں چھپ چھپ کر روتی ہے، ابا چھپ چھپ کر روتا ہے، ان سے پوچھو کہ درد کیا ہوتا ہے، خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ میرے تیرے نبی حضرت علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کو طلاق دی گئی حضرت علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ مسلمانوں اس اسلام کے لیے حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، اس اسلام کے لیے حضرت سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، اس اسلام کے لیے حضرت عمار کو ذبح کیا گیا، اس اسلام کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ کو شہید کیا گیا، اس اسلام کے لیے جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا، اس اسلام کے لیے 3000 صحابہ خندق کی وادی میں شہید ہوئے، اس اسلام کے لیے حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابہ کو شہید کیا گیا اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ کو شہید کیا گیا، اس اسلام کے لیے جو اسلام مجھے تجھے گھر بیٹھے بٹھائے مل گیا۔ مسلمانوں آج مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ مسلمانوں اس اسلام کے لیے 313 صحابہ بدر کے میدان میں نکلے، اسلام کے لیے 750 صحابہ احد کی لڑائی میں نکلے، اسلام کے لیے 3000 صحابہ خندق کی وادی میں نکلے، اسلام کے لیے 1400 صحابہ صلح حدیبیہ میں نکلے، اسلام کے لیے 10,000 صحابہ فتح مکہ میں نکلے، اسلام کے لیے جو ہے 12,000 صحابہ حنین کے معرکہ میں نکلے، اسلام کے لیے 20,000 صحابہ خیبر کی لڑائی میں نکلے، اسلام کے لیے 1 لاکھ صحابہ نے پیغمبر کا آخری خطبہ مکے کی وادی میں سنا، مکے کی وادی میں سن کر نہ بچوں کو دیکھا نہ عورتوں کو دیکھا، گھروں کو چھوڑا مکانوں کو چھوڑا، اللہ کے مبارک کلام کو لے کر وہ مدینے سے نکلا تو قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے جا کر سو گیا، اور کوئی محمد کا قرآن لے کر مدینے سے نکلا مصر کی وادی میں جا کر سو گیا، اور کوئی محمد کا قرآن لے کر محمد کا فرمان لے کر مدینے سے نکلا تو چین جا کر سو گیا، اور کوئی محمد کا قرآن لے کر محمد کا فرمان لے کر مشرق سے مغرب تک پھیل گئے اور شمال سے جنوب تک پھیل گئے، نہ بچوں کو دیکھا نہ عورتوں کو دیکھا، مکانوں کو چھوڑا دکانوں کو چھوڑا سب کچھ چھوڑا، نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا نہ اللہ کے نبی کے دامن کو چھوڑا۔ مسلمانوں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اے مسلمانوں اگر تم ہمارے حکم پر نہیں چلو گے، اگر تم ہماری اطاعت اختیار نہیں کرو گے تو تم ہمارے کام کے نہیں، ہم تمہیں مٹا دیں گے، تمہارا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ مسلمانوں یہ کام ہم دوسروں سے لے سکتے اور لیں گے، ہم نے تم کو اسلام کے لیے چنا، یہ تم پر احسان کیا، تم مسلمان بنے اپنے فائدے کے لیے، تمہارا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں اگر تم اسلام پر قائم رہو گے ہم تمہیں خوشگوار زندگی سے نوازیں گے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، اور اگر تم اسلام پر قائم نہ رہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ گویا کہ اسلام کی دولت کا مل جانا یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اس فضل سے نواز دیتا ہے، اور جو اس فضل کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ یہ دولت ایسے لوگوں سے لے کر ایسے لوگوں کو دیتے جو اس کے قدرداں ہوتے ہیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ آگے اللہ قرآن کہہ رہا ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر وہ چاہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے۔ مسلمانوں اللہ کا یہ جو ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ اسلام، اسلام قیامت اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اے اسلام قیامت تک باقی رہنے کے لیے ہے، باقی رہے گا۔ ہم جیسے نام کے مسلمان، ہم
جیسے بے عمل مسلمان ختم ہو سکتے ہیں، اسلام ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست کی جاتی ہے سبھی حضرات اپنے گھروں کا ماحول بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ بنو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کہ انشاءاللہ بنیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے اس مدرسے کو بھرپور ترقی عطا فرمائے۔ سبھی حضرات جب بھی یہاں ہمارے قاری محمد عاصم صاحب ہمیں بلائیں گے، رات میں بلائیں، دن میں بلائیں، صبح میں بلائیں، شام میں بلائیں، ہم سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اپنی بستی کے اندر محنت کریں گے، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔